بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے باادب السلام علیکم۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ویڈیو کو آن کرنے کے لیے بٹن میں ہی دباتا ہوں، آف کرنے کے لیے بھی بٹن میں ہی دباتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس کوئی سہولت نہیں ہے، کوئی اسٹوڈیو وغیرہ نہیں ہے۔ مجھے جہاں جگہ ملتی ہے میں وہاں بیٹھ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں اور وہ اپنے خیالات آپ تک ٹرانسفارم کر دیتا ہوں۔ تو اس میری کوتاہی کو امید ہے آپ نظر انداز کریں گے اور فراخ دلی سے قبول بھی کریں گے۔ آج میں بات ایسی کرنا چاہتا ہوں جو مجھے امید ہی نہیں، یقین ہے کہ آپ نے پہلے ضرور سنی ہوگی۔ مختلف علماء اکرام نے ضرور آپ تک یہ بات پہنچائی ہوگی۔ قرآن پاک جیسے دیکھا جائے تو اس کی کروڑوں اربوں مرتبہ پڑھا گیا ہوگا اور اس کی جو ترجمہ بھی آپ تک پہنچا ہوگا، اور لیکن بار بار آتا ہے۔ اسی طرح کچھ باتیں، کچھ احادیث مبارکہ جو لوگ ہیں وہ بار بار اس کو آگے تقسیم کرتے ہیں، اس سے ثواب ملتا ہے، اور کچھ لوگوں نے نہیں سنا ہوتا، ان کے علم میں بھی بات آ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرش پر تشریف لے گئے تو وہاں اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو باتیں قرب خاص میں ہوئی تھی وہ ساری تو ہمارے تک نہیں پہنچی، وہ ساری باتیں ہمارے تک نہ پہنچی، چند ایک پہنچ گئی تھیں، جیسے جنت دوزخ کا نظارہ، نماز کا فریضہ، اس طرح چند ایک باتیں پہنچی تھیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرمانے لگے، اے عائشہ آج پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے۔ تو آپ کہتی ہیں، آپ نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد محترم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان سے نہ پوچھوں؟ تو آپ نے اجازت دے دی، ہاں جاؤ پوچھ لو جا کے۔ تو آپ فوری طور پر تیار ہوئی اور حضرت اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس چلی گئی اور وہاں سے پوچھا، ساری بات بتائی، تو آپ خوش ہوئے اور اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھو جو قرب خاص میں آسمانوں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان جو خاص باتیں ہوئی تھیں ان میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں اور آ کے سوال جو تھا وہ پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو یا کسی کی ناراضگی کو ختم کرے گا، جوڑے گا، نفرتوں کو ختم کرے گا، محبت میں اضافہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ واپس مڑی اور جا کے یہ بات اپنے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو سنایا، تو آپ مسکرائے بھی اور رنجیدہ بھی ہوئے۔ مسکرائے اس لیے کہ وہ تو ظاہر لوگوں کو دلوں کو ملاتے تھے، کوئی فتنہ تو نہیں ڈلواتے تھے، نعوذ باللہ، وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے تھے، جوڑنے کا ذریعہ بنتے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ کچھ رنجیدہ بھی ہو گئے۔ تو
آپ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھنے لگی کہ کیا آپ پریشان کیوں ہو گئے ہیں، رنجیدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ تو جواب دیا کہ ہم میں سے کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوں گے جو لوگوں کے دلوں میں دراڑیں ڈالیں گے، ہنستے بستے گھروں کو اجاڑیں گے، میاں بیوی میں اختلافات ڈالیں گے، ایسے لوگ ہم میں موجود ہوں گے، اور ان کا جواب ظاہر، ان کا انجام ظاہر ہے، اس کے برعکس یعنی دوزخ ہوگا۔ دو ہی تو راستے ہیں، جب اس دنیا سے بندہ جائے گا تو کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، دو ہی راستے ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اگر کوئی صلح کرواتا ہے تو وہ جنتی ہے، جو صلح کرواتا ہے ناراض دلوں کو جوڑتا ہے تو وہ جنتی ہے، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ اور جو اچھے خاصے ہنستے کھیلتے دوستوں، میاں بیوی کے رشتہ داروں میں اختلافات ڈلوا کے رشتے ختم کرواتے ہیں، نفرتیں بڑھاتے ہیں، وہ دوزخی ہیں، اس کا برعکس یہی بنتا ہے۔ اب ہم سب پر فرض ہے کہ سوچیں کہ جو آسمان پہ باتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ہوئی، اس پہ ہم لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں، رشتہ داری کو قطع تعلق کروا رہے ہیں، یا ان کو ملا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ اور کچھ نہیں کہ چھوٹی موٹی غیبت کر کے آپس میں لڑوا دیتے ہیں، دوریاں پیدا کروا دیتے ہیں۔ بعض تو ظالم ایسے ہوتے ہیں، میں خدا کی قسم ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں، بلکہ ایک میاں بیوی دونوں کو جانتا ہوں، وہ بڑے فخر سے کہہ رہے تھے، کافی سال پرانی بات ہے، پھر میں نے ان کے ساتھ میری بن نہیں آئی، بڑے فخر سے وہ کہہ رہے تھے، سنے میرے الفاظ، میں اللہ کو حاضر ناظر جانتے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جہاں سے گزر جائیں وہاں کی تو دیواریں بھی لڑ پڑتی ہیں۔ تو کیا ایسے لوگ جنتی ہوں گے؟ کیا ایسے لوگ جنت کے امیدوار ہوں گے؟ ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کی نمازیں، جن کی عبادتیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اپنے ذمے گناہ کے رکھی ہیں، ان میں سے ایک بات اپنے ذمے رکھی ہے، یعنی شرک جو ناقابل معافی ہے، وہ اپنے ذمے رکھا۔ باقی جو 5 چیزیں جو ناقابل معافی جرم ہے، وہ حقوق العباد میں آتی ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے۔ اب وہ لاکھ نمازیں پڑھیں، وہ تہجد پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، حج کرتے رہیں، لیکن ان کی ساری عبادتیں ان کے منہ پہ ماری جائیں گی۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں آج تھوڑا سا جذباتی ہو گیا ہوں، لیکن مجھے بھی کچھ لوگوں نے ڈسا ہے۔ میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں چاہتا۔ مجھے کوئی پتہ چل جائے کوئی ناراض ہے تو میں راضی کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں، میں منانے کے لیے چلا جاتا ہوں، کوئی اس کی بات اس تک نہیں پہنچاتا، کوئی بری بات کرے تو میں چھپا لیتا ہوں۔ لیکن جب میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ چھوٹی سی بات کو کرتا ہے تو اس کو بڑھاوا کر کے دوسرے تک پہنچا دیا جاتا ہے اور اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ میرا میسج صرف ان لوگوں کے لیے ہے، اور آپ لوگوں سے بھی میری دست بدست گزارش ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان میں سے کوئی شخص ایسی عادات کا مالک ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اختلافات پیدا کرتا ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس عادت کو ترک کر دیں، اچھی عادات اپنائیں، اچھے لوگوں میں رہیں، دین اسلام کو اپنائیں، دین اسلام ہمیں جو کہتا ہے اس پر عمل کریں۔ یہ لوگوں کے دلوں کو توڑنا، رشتہ داری کو قطع تعلق کر دینا، ہمسایوں کے ساتھ ظلم کرنا، یہ چھوڑ دیں۔
یہ نقصان دہ ہے، یہ دنیا میں بھی ان کے چہروں پہ عیاں ہو جاتا ہے، تو چہرے سے ہی جہنمی نظر آتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کا بڑا دردناک انجام ہے، بڑا دردناک انجام ہے۔ صرف ایک معافی، دل سے مانگی ہوئی معافی اور آئندہ یہ کام نہ کرنا سے ان کی بچت ہو سکتی ہے اور ان کے گناہوں کا مداوع ہو سکتا ہے۔ صدقے دل سے معافی اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں تو بچت ہو سکتی ہے، آج بھی بچت ہو سکتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را ایسے بڑے گناہوں کبیرہ سے بچیں، لوگوں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑیں۔ اگر میاں بیوی کے اختلافات ہو گئے ہیں تو ان کو آپس میں جوڑیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ہنستے بستے گھروں کو توڑ دیں اور فخر سے کہیں کہ ہم جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں کی دیواریں لڑ پڑتی ہیں۔ یہ کوئی فخر والی بات ہے؟ مسلمان تو یہ کام نہیں کرتا، یہ مسلمان یہ کام نہیں کرتا، نہ یہ مسلمان کی شان ہے۔ کیا فائدہ ایسی نمازیں پڑھنے کا، کیا فائدہ ایسی عبادات کرنے کا، کیا فائدہ ایسا حج کرنے کا؟ حج میں نے بھی کیا ہے، لیکن میں نے کبھی عمرے بھی کرتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے نام کے ساتھ حاجی کا لفظ نہیں لگا۔ حج میں نے کیا اللہ کی رضا کے لیے، مجھ پر فرض تھا، میں نے کر لیا۔ تو میری آپ لوگوں سے پھر آخری دفعہ گزارش ہے کہ ہر اس شخص سے گزارش ہے کہ جو قطع تعلق کرواتا ہے وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، اور جو لوگ یہ حرکتیں نہیں کرتے لیکن ان کی نظر میں کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو قطع تعلق کرواتا ہے تو اس کی محفل کو چھوڑ دیں۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے۔ ایک محفل میں بار بار بیٹھیں گے تو آپ کو بھی ایسی عادت پڑ سکتی ہے۔ ایسی محفلوں سے دوری اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، اور روز قیامت بھی ہمارے لیے آسانی۔ یہ کہ پتہ نہیں اب یہاں ہم نے کتنا عرصہ رہنا ہے، اور وہاں جہاں ہم نے جا کے رہنا ہے نہ جانے ٹریلینز آف ایئرز رہنا ہے۔ تو کیوں نہ اچھا ہو کہ ہم آج اچھے اعمال کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں، یہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو ناگوار نہیں گزری ہوں گی اور اس سے آپ سبق بھی حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میں اپنے ہاتھ سے ہی اپنی ویڈیو کو پاز کرتا ہوں۔ تب تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔